اب جہاں تک اس کی بات ہے کہ آپ کے خلیفہ صاحب نے اس کو گالی دی، آپ کہتے ہیں یہ کوئی علمی بات نہیں۔ یہاں پہ آپ دکھائیں نا کہ اس میں دیکھیں، ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ میں ایک دفعہ ریسرچ کرتا ہوں، میں نے کسی آیت کو دیکھا، قرآن کی آیت کو دیکھا، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں نے اس کا غلط نتیجہ نکلا۔ آپ بخاری کی حدیث کا نمبر بتا دیں۔ باب المسلم فسوق و قتال کفر، یہ مشہور ہے اس کی السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہو؟ امید ہوگی سب ٹھیک خیریت سے۔ جی میرا نام پرویز علی۔ آج ہم بات کریں گے کہ ایک سنی بچہ ایک شیعہ مولوی کو اپنی حدیث میں کیسے جواب دیتا ہے۔ آئیے یہ تقریر سنتے ہیں۔ بڑے بڑے سنی مولانا نے جواب نہیں دیا، لیکن ایک بچے کے دل اور خون کھولا، انہوں نے صحیح حدیث کا جواب دیا۔ آئیے یہ تقریر سنتے ہیں آگے مزید۔ کو بلاؤ بھائی، بچہ کہاں سے آ گیا؟ ابا جان کہاں ہے آپ کے؟ ہاں السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ کہاں سے کال کیا بیٹے؟ گجرانوالہ پاکستان۔ وہ کون؟ ابو کہاں ہیں؟ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، نہیں کرانے آیا۔ آپ بات شروع کریں۔ اوکے آپ شروع کریں۔ سائڈ پہ طبیعت کا سنائیں۔ طبیعت صحیح ہے اس طرح پرلی سائڈ؟ ہاں اوکے جی، اب ٹھیک ہے؟ آپ صحیح ہے۔ کیا نام ہے؟ داؤد۔ داؤد صاحب کیا حکم ہے؟ آپ نے پچھلے دنوں ایک چیلنج کیا تھا کہ میں اہل سنت کی کتب سے ابو بکر عمر کا کفر ثابت کروں گا، تو اس کے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس بنا پر آپ نے یہ بات کی ہے، اور اگر میں کوئی اس کے متعلق ریفرنس بھی دوں گا تو اہل سنت کی کتب سے ہی دوں گا، کیونکہ آپ کے چیلنج کے مطابق چلنا ہے پھر ہمیں۔ تو بھائی صاحب اس کے متعلق میرے وہ مطالب ہے نا، کلپس دیکھ لیتے، آپ فل دیکھ لیتے۔ میں نے صرف اتنا تو نہیں کہا کہ میں چیلنج دیتا ہوں فلانے کا کفر ثابت کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں نے دلائل بھی دیا، آپ کے قرآن پڑھی ہے، سنت پڑھی ہے، بہت ساری احادیث پڑھی ہیں، وہ پورا دیکھ لیتے نا بھائی۔ اس کو اب میں دوبارہ تکرار کر لوں، اس میں تو بہت ٹائم لگے گا، آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے علماء کے ساتھ مناظرے بھی ہوں اسی موضوع پر، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ دیکھ لیں۔ آپ نے ابھی میں آپ کی حال ہی میں پچھلی دیکھ رہا تھا ویڈیو، آپ نے کہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو حضرت عمر نے کہا کہ ان کو انہوں نے کافر کہا، تو پھر ان پہ خود کافر لوٹ گیا، حدیث آپ نے یہ بات کی تھی، ٹھیک ہے بالکل۔ تو ان پہ لوٹ گیا، آپ نے اس کو حدیث کی بنا پر کہا کہ جی ان پہ لوٹ گیا، ایسی بات ہے؟ میں نے یہ کہا چل آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں تو میں جواب دوں گا۔ یہ ٹھیک ہے، ایک منٹ صرف رک جائیں۔ یہ آپ نے کون سی کتاب سے حدیث دی تھی؟ مستدرک صحیحین سے، بہت ساری کتب میں وہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں۔ جی داؤد صاحب، ایک منٹ صرف، ایک منٹ جی سر، اجازت دیں۔ جی بسم اللہ۔ جی یہ کیمرہ ہو گیا، یہ اب میں آپ کو، بلکہ آپ ادھر سے ہی کھولیں، میرے پاس پڑھی ہے مگر وہ کیمرہ نہیں اس طرف کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6401 6401۔ مسلم کے جو احادیث ہیں نا، نمبرنگ آگے پیچھے ہوتے ہیں مختلف چاپوں میں۔ 6401 میرے پاس جو 6401 ہے میں نکالوں گا، لیکن وہ ہو سکتا ہے آپ جیسا نہ ہو، اس کی نمبرنگ مختلف ہوتی ہے، کیونکہ مسلم کے مختلف چاپوں میں نمبرنگ اس کے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ 6401 یہ آ گیا بھائی جناب، 6401 وہ آپ کے کام کا حدیث نہیں ہے، میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ مسلم ہے عزیزو، مسلم، یہ حدیث نمبر ہے 6401 6401، یہی حدیث ہے بھائی، اس میں کوئی متن تو ہے نہیں، 6401، لیکن وہ آپ کا کام نہیں آیا۔ کیا متن کیا حدیث اس میں کی لکھا؟ ایک منٹ، ٹھیک ہے جی جی، اس میں تھوڑا سا نیچے آ جائیں، تھوڑا سا نیچے آ جائیں، تھوڑا سا نیچے ادھر لکھا ہوا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چھوڑیے، میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ اوکے، ایک صحابی تھا جس نے آپ سے غداری کی، تو غداری آپ کو پتا ہے سے کفر ہوتی ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ اس منافق کو مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن اتار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بدر کی لڑائی میں شریک تھا، اور تو نہیں جانتا کہ اللہ نے بدر والوں کو جھانکا اور فرمایا کہ جو تم اعمال چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو درست مت بناؤ، یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے وہ حدیث پیش کی کہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگاؤ اور وہ کافر نہ ہو تو کفر لوٹ جاتا ہے، تو آپ کا یہ فتویٰ اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ کسی پر بغیر علم کے جہالت میں فتویٰ لگا دو، لیکن اگر کوئی علم کی بنیاد پر کسی پر فتویٰ لگائے کسی مسلمان پر
कुफर का, और वो काफिर ना हो तो उस पर कुफर नहीं लौटेगा। तो हजरत उमर की वो इल्मी गलती थी, ठीक है, तो आपने उन्हें इस बुनियाद पर काफिर कहा, तो आपकी बेबुनियाद बात है। और आप खुद पढ़ सकते हैं कि आप ने फरमाया कि इस मुनाफिक नहीं है, और हजरत उमर ने उसे मुनाफिक करार दिया। अब आप इस चीज का जवाब दें। आप कह रहे हैं कि अबू हुरैरा में ऐसी बात थी कि वो उसकी वजह से उमर ने उनको फतवा दे दिया कि काफिर। कौन सी बात थी भाई? हजरत उमर से गलती हुई काफिर होने पे। नहीं, आप बात से भाग रहे हैं। मैंने आपको ये बात की है। वो कहाँ लिखा है कि मैंने आपको ये बात की है कि उनकी इल्मी गलती? ये कहाँ से निकाली आपने कि उनकी इल्मी वजह से कोई डिस्कशन था भाई, उनको गलत फहमी हो काफिर गई? नहीं ना थे। आप एक को कह रहे थे ना, एक को काफिर को, तो मैं कहता हूँ कि वो काफिर नहीं थे। अभी सदी से साबित होता है कि अगर कोई अपना इल्म की बुनियाद पर किसी को काफिर कह दे और वो ना हो तो उस पर कुफर नहीं लौटेगा। आपके सामने वादे दी साहब, आप रुजू कर लें तो बेहतर है। पहली बात है कि हम इस बात को नहीं मानते कि वो आप कहते हैं ना कि सहाबी ने गद्दारी किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अहले बद्र हैं, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने अहले बद्र वालों से कह दिया कि तुम जो मर्जी करो, तुम्हारी माफी है, ठीक है ना। हम इस रवायत को नहीं मानते, तो ये हम पे हुज्जत ही नहीं, ठीक है ना। फिर उस रवायत में ये नहीं है कि वो उसने किसी को काफिर बोला था। आपने जो रवायत पढ़ी है उसमें यह कि उसने गद्दारी की थी। गद्दारी कुफ्र नहीं होती, ठीक है ना, गद्दारी कुफ्र नहीं होती। इन दो का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो रिवायत है मैं आपकी खिदमत में पढ़ चुका हूँ, वो वाज़े तौर पर है कि मैं आपकी खिदमत में दिखाऊं, लेकिन ये मुस्लिम आपने मुझसे खुलवा दिया तो मुस्लिम में सुन लो। ये ठीक है, जो आप मुस्लिम से सुनाएंगे वो मैं मानूंगा, जो फिर मैं सुनाऊंगा वो आपने भी मानना। नहीं, मैं मुस्लिम के क्या मानूं? ये तो नहीं ना, ये तो दोगली बात नहीं है ना। फिर आप ये अपना बयानिया ले लें कि मैं आप लोग की कुतुब से साबित करूंगा, क्योंकि आप पे तो हुज्जत ही नहीं है ना, आप साबित कर रहे हैं। फिर आप बयानिया अपना वापस ले लें बराए करम। आप पे तो हुज्जत है ना, हमारे पास तो हदीस बहुत है उस मसले पर। ये देखें, हम मानते हैं हम पे हुज्जत है, मगर चलें आप शुरू। ये देखें सही मुस्लिम में भले इन्नल लाआनीन, जो लोग गाली देते हैं, ला यकूनून शुहदा वला शुफाआ यौमल क़ियामा, रोज़ क़यामत उनकी शहादत नहीं होती और उनकी वो भी नहीं होती, और उनकी शफाअत भी कबूल नहीं होती। अच्छा, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि बुखारी में रिवायत है, बुखारी की रिवायत में आपको देखो, बुखारी कहाँ चला गया भाई? बुखारी की रिवायत है, मुलाज़ा फरमाओ जनाब, ये किताब बुखारी है, सिबाबुल मुस्लिम फुसूक व क़ितालुहु कुफ़्र, मुसलमान को गाली देना फिस्क है, और वो आम जो गाली होती है ना, वो तकफीर तो उससे सख्त है तकफीर। अब जहां तक उसकी बात है कि आपके खलीफा साहब ने उसको गाली दी, आप कहते हैं ये कोई इल्मी बात थी। चीफ ड्राम यहाँ पे आप दिखाएं ना कि उसमें देखें, एक दफा होता है ना कि मैं एक दफा रिसर्च करता हूँ, मैंने किसी आयत को देखा, कुरान की आयत को देखा, वो मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने उसका गलत नतीजा निकला। आप बुखारी की इसका नंबर बता दें। सिबाबुल मुस्लिम फुसूक व क़ितालुहु कुफ़्र, ये मशहूर है, उसके हदीस नंबर है 7076। देखें, मुलाहिज़ा फरमाएं, ये किताब अल-मुसद्दक़ अला सहीहैन है, मुसद्दक़ अला सहीहैन, छाप दारुल फ़िक्र, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर है 458। ये हदीस जो है उसने कह दिया कि सही अला शर्त शेखैन, और इसके झैल में 3377 ज़हबी ने भी कहा अला शर्त बुखारी व मुस्लिम, ज़हबी ने भी कहा, उसने भी कहा, दोनों ने कहा यह हदीस बशर्त बुखारी मुस्लिम सही है। मुस्लिम और उसने हाकिम ने और ज़हबी दोनों ने। तो यहाँ पे देखें, क़ाला अबू हुरैरा फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल ली उमर ने मुझसे कहा, या अदू अल्लाह व अदू अल इस्लाम खिनतम अला अल्लाह, ए इस्लाम के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के दुश्मन और अल्लाह के दुश्मन, तुमने बैतुल माल में खयानत किया, गद्दारी किया। मैंने कहा लस्तु अदू अल्लाह, मैं अल्लाह का दुश्मन नहीं हूँ, वला अदू अल इस्लाम, मैं इस्लाम का भी दुश्मन नहीं, वलाकिन्नी अदू मन आदाहुमा, लेकिन मैं जो इस्लाम और अल्लाह का दुश्मन है मैं उनका दुश्मन हूँ। वलम अखुन माल अल्लाह, मैंने गद्दारी नहीं किया, वलाकिन अथमान उबिली व सिहामुन इज्तमाअत, ये मेरे ऊँटों की कीमत है, मैंने अपने ऊँट बेच दिया, और मेरा बैतुल माल में से जो सहम आता था मैंने उसको जमा किया, पैसा ज्यादा आ गया। क़ाल, उमर ने कहा, फ़अाद अलैया व अअदतु अलैहि, उमर ने दोबारा मुझे गाली दिया, कहा कि तू दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है, रसूल का दुश्मन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने चोरी किया बैतुल माल में। ठीक है ना, तो मैंने दोबारा वही जवाब दिया। फ़ग़रबनी 12,000, तो उसके बाद उसने मुझे 12,000 दिरहम या दीनार
یہ بہت بڑا پیسہ ہے. اس نے مجھ سے پیسے اٹھائے, مجھے جرمانہ کیا. اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمر صاحب نے غلطی کیا. اب بھائی غلطی میں اگر آپ کسی کی تکفیر کرتے ہیں نا, آپ خود کافر بن جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ. اچھا فقمت فی صلاۃ الغداۃ فقلت اللہم, پھر میں کل اگلے دن میں نماز فجر میں نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کی مغفرت کرے. اور اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد ارادنی علی العمل فابیت علیہ, اس نے کہا کہ پھر آ جاؤ میرا گورنر بنو, میں تمہیں پھر گورنر بناتا ہوں. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں بننا گورنر. اس نے کہا کیوں؟ وقد سأل یوسف العمل وکان خیرا منک, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے پاس گئے, کہا کہ مجھے مصر کا گورنر بنا دو. وہ یوسف تو تجھ سے بہتر ہے. تو اس نے کہا ان یوسف نبی اللہ نبی و ابن نبی وانا, ان یوسف نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ابن, یہ غلط ہے یہاں پہ, ہم ضمہ غلط ہے, یہ کسرہ ہونا چاہیے. ابن وانا ابن امیمہ وانا اخاف ثلاثا واثنتین. میں نے کہا کہ بھئی وہ تو پیغمبر تھے, میں تو, میری ماں کا نام امیمہ ہے, میں تو پیغمبر کا بیٹا نہیں ہوں, اور مجھے 3 باتیں اور 2 باتوں کا ڈر ہے, 3 اور 2 کا ڈر ہے. تو اس نے کہا کہ تم 5 کیوں نہیں کہتا کہ 5 کا ڈر ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں. میں نے کہا نہیں, مجھے 3 اور 2 کا ڈر ہے. اس نے کہا وہ کیا ہے؟ قلت اخاف ان اقول بغیر علم وان افتي بغیر علم, مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں بغیر کسی علم کے جاہلانہ کوئی فتویٰ دے دوں, کوئی ایسا کوئی بات کر دوں. وان يضرب ظهري, پر تم آ کے مجھے مارو. ٹھیک ہے نا, تو اس کا پتہ چلتا ہے اس کو مارا بھی عمر نے, 12,000 لیے بھی ہیں, اور دوسرے روایت میں اس کو مارا بھی تھا, پیسے بھی لیے 12,000, اس کو تکفیر بھی کیا, اور اس سے پیسے بھی لیے اٹھائے. وَيُشْتَمَ عِرْضِي, اور مجھے گالی, آپ مجھے دوبارہ گالی دے دیں. وَأَنْ يُؤْخَذَ مَالِي, اور دوبارہ میرا مال لے لو, بالضرب, مار کے میرے پیسے لے لو دوبارہ. میں نہیں چاہتا آپ کا گورنر بنوں, کیونکہ آپ میرے ساتھ یہ کام کرتے ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو غلط فہمی ہو گئی تھی. یہ غلط فہمی نہیں ہوئی تھی بھائی, وہ آخر تک ڈٹا رہا, اس کو چور کے حیثیت سے اس کو پکڑا, اس سے پیسے بھی لیے اس نے, ٹھیک ہے نا, اور اس کی تکفیر بھی کیا. اب آپ مجھے بتاؤ اس میں سے کافر کون ہے ان دونوں میں سے؟ رکیے میں بتاتا ہوں, آپ اب میری بات نہ بس ٹوکنا. جی آپ نے کہا, ان سے آپ پوچھ رہے تھے کہ جی یہ جو حدیث ہے ان دونوں میں سے کافر بتاؤ. میں سیدھا آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ان دونوں میں کوئی کافر ثابت نہیں ہوتا, میں آپ کو تعویل کر دیتا ہوں. آپ نے پوچھا جی کیا علمی غلطی ہوئی, اسی حدیث میں ہے کہ انہوں نے کہا جی انہوں نے مال چوری کیا, اس بنا پر انہیں مارنا شروع کر دیا. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ انہوں نے مال چوری کیا, انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے مال نہیں چوری کیا. اس بنا پر انہوں نے سارے انہیں القابات دیے جو دیے, اور میں نے آپ کو حدیث پیش کر دی کہ جو بندہ اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو کوئی بات کافر بھی کہہ دے تو وہ کافر نہیں ہوتا. تو اب آپ مانے نا کہ نہ حضرت عمر کافر ہے, نہ چوری بھی کرے نا, وہ ابو ہریرہ. ایک منٹ صرف جی سر, بات سن لیں, میری بات مکمل ہونے. جی اس کے بعد آپ نے وہ جو پیش اسی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان کے لیے دعا کی, یعنی ان کا اختلاف بھی ختم ہو گیا, استغفار کی دعا بھی کر دی اور اختلاف بھی ختم ہو گیا. اور اس کے مقابلے میں نے آپ کو حدیث بھی دے دیا کہ جو اپنے علم کی بنیاد پر کسی کو کافر کہہ دے اس پہ کفر نہیں لوٹتا. اب برائے کرم آپ مان لیں, ایسے آپ دلمی کا کوئی فائدہ نہیں. حسن بھائی, آپ نے پہلی بات یہ کہ آپ نے کوئی حدیث نہیں لایا کہ اگر کوئی دلیل کے طور پر کسی کو تکفیر کر دے تو اس کی تکفیر نہیں ہوتی. دوسری بات ہے کہ اس میں علم کے بنا پر, آپ کہتے ہیں نا عمر نے اپنے علم کے بنا پر اس کی تکفیر کر دی. اگر چور بھی ہوتا نا, چور کافر نہیں ہوتا بھائی. ابھی آپ چوری کریں نا کسی دکان کے سے, آپ کافر نہیں بنتے, آپ چور بن گئے. چور اور کافر میں بڑا فرق ہے. ایک شخص اگر چوری کرتا ہے, چور کافر نہیں ہوتا, اس نے تکفیر کیا. اس کا آپ کے خلیفے کا یہی علم ہے بھائی, اس کو اتنا نہیں پتا. ابھی ایک شخص زنا کرتا ہے, وہ کافر بنتا ہے؟ کافر نہیں بنتا زنا کرنے سے. کوئی شخص مال اٹھاتا ہے دکان سے, ابھی آپ دکان میں گئے, آپ نے کوئی چیز اٹھا دی, اس سے آپ کافر تو کوئی نہیں بنتا بھائی. اس نے اس کی تکفیر کر دیا. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم کے بنا پر تکفیر کیا, وہ کوئی علم ہے نہیں اس میں, اس نے اس کو واقعی اس نے اس کو کافر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے, میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں, دیکھیں, میں بخاری والی دکھا دوں تاکہ آپ کو وہ زیادہ. محترم ناظرین, یہ بخاری ہے, آپ پاکستان مولوی محمد عمر دراز, محمد داؤد راز, انہوں نے ترجمہ کیا. مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے چھاپا اس کتاب کو. اچھا, یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین, چھپا نمبر 484 میں, 484 میں اس حدیث کا ترجمہ دیکھیں. اچھا, حدیث یہ ہے میرے بھائی, اذا قال الرجل لاخیہ, جو شخص اپنے بھائی سے کہتا ہے یا کافر, فقد باء به احدهم,
حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ اے کافر تو دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا. ٹھیک ہے نا, دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا. عمر صاحب نے اپنے بھائی کو بولا کہ کافر اور شدید ترین تکفیر کی. ٹھیک ہے نا, تکفیر کی, ختم بات, دونوں میں سے ایک کافر ہے. نہیں بات ختم نہیں, بات سنیں. عربی میں کافر کا مطلب پہلے آپ سمجھے نا, عربی میں کافر کا مطلب سمجھے, انکار کرنا. ٹھیک ہے نا, آپ کو تو ماشاءاللہ بہت اچھی عربی آتی ہے. جو بولا تو ادو ایک منٹ بات سن لیں. الاسلام ادو اللہ جو بولا ہے اس کا مطلب ہے انکار کرنا. اللہ کا دشمن, اس کا کیا مراد ہے؟ ایک منٹ بات تو سن لینا. ہاں جی بات سن لیں, آپ بات سن رہے نہیں. ہاں اچھا, آپ نے کہا عربی میں پہلا مطلب انکار کرنا.